الرحیم السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ رف کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آخر میں دیے جائیں گے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آج ہم جماعت ششم کا سبق اسلام کا بہادر بیٹا پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب آفاق سن سیریز ششم جماعت کی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیے۔ اسلام کا بہادر بیٹا۔ بیٹا یہ بہادری ایک صفت ہے بچوں، اور جو یہ مشروط صفت ہے، کہیں یہ طاقت سے مشروط ہوتی ہے، کہیں مال و اسباب سے، لیکن جب ہم اسلام کا بہادر بیٹا کہتے ہیں تو بہادری مشروط ہوتی ہے صرف خدا کے ڈرنے سے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ظاہر اسلام قبول کر لیا نا، تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو وہ اللہ کی سنتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، تو لہٰذا بہادری مشروط ہو گئی اللہ کے خوف سے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتی، اور بہادری مشروط ہو گئی اللہ کے خوف سے، یعنی خوف خدا رکھنے والا دنیا کے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرے گا۔ جی مقاصد آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز تو مقاصد میں یہی ہوگی کہ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ بلند خوانی کر سکیں، تو اس کے لیے بچوں آپ کو بہت غور سے سننا ہوگا، الفاظ کے تلفظ پر دھیان دینا ہوگا، جبھی آپ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیشہ بچوں مذکر کے ساتھ انہو آئے گا اور مذکر کے ساتھ انہا آئے گا۔ مکہ میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے ان کا نام سعد رکھا۔ بعض مورخین کیا ہے بچوں؟ فاعل ہے، اس کا فعل ہے تاریخ لکھنا۔ تاریخ لکھنا فعل ہے، اور اگر ہم جب تاریخ لکھیں گے تو ہم مورخ کہلائیں گے۔ مورخ کا مطلب ہے کہ ہم اس کے فعل کو ہم نے انجام دیا، اور مورخ کی جمع ہے مورخین۔ مورخین نے ان کے ساتھ وقاص لکھا ہے، جس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن توڑنے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یعنی بیٹا آباء و اجداد، یعنی آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، یہ 4 نسلیں ہو گئی، اور اس کے بعد آپ کے سگھر دادا، تو یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو گویا اس سلسلے میں 5ویں میں جب آپ سگھر دادا تک پہنچتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا 5ویں پشت میں کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگھر دادا اور سعد بن ابی وقاص کے سگھر دادا ایک ہی شخصیت تھے۔ پھر وہاں سے ان کے بیٹے ہوئے، پھر ان سے ان کا نسل چلا، اور پھر یہاں تک پہنچا۔ انہوں نے ہمیشہ، کس نے؟ سعد بن ابی وقاص نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ بچپن ہی میں تیر کمان بنانے کا فن سیکھ لیا۔ اب تو آپ لوگ بہت زیادہ تیر کمان سے واقف ہوں گے۔ میرا اشارہ کس طرف ہے بچوں؟ آپ کو اندازہ ہے؟ اچھا بھائی، اس زمانے میں اس فن کی بڑی قدر تھی۔ حضرت سعد بن، یعنی ظاہر بطور ہتھیار استعمال ہوتا تھا، فوج میں تلوار کے ساتھ تیر اندازی بطور ہتھیار استعمال ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ شاباش عنہ، یعنی یہ مذکر ہیں، مذکر کے ساتھ انہو آئے گا، نے اس فن میں ایسا، کس فن میں؟ تیر اندازی میں، اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تیر خریدنے آتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ
عنہ نبی پاک کے نہایت پیارے ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، یعنی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بچوں بہت کم تھی۔ ظاہر ہے اپنا پہلے والا دین چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہونا آسان کام نہیں ہوتا، جرت کی بات ہوتی ہے۔ تو لہذا جب ہم نے عنوان ہی پڑھا کہ اسلام کا بہادر بیٹا، تو جری تو وہ تھے، بہادر تو وہ تھے جب انہوں نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، خدا کی طرف سے ہے، تو انہوں نے دیر نہیں کی اسلام قبول کرنے میں۔ ایسے میں آپ کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں السابقون الاولون، یعنی ان کو جنت کی بشارت دی اور یہ کہہ کر پکارا، گویا بچوں یہ جو ابتدا میں اسلام لوگ لے کر آئے ہیں، خواہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا، شاباش، کیونکہ وہ مؤنث ہیں، مؤنث کے ساتھ انہا آئے گا۔ تو جن لوگوں نے بھی شروع میں اسلام قبول کیا ہے بچوں، وہ بہت جرت کی بات تھی، وہ بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ جانتے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، تو لہٰذا ان کے درجات بھی بلند ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی، گویا دنیا میں ہی انہیں جنت کی نوید سنا دی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکے میں ہر قسم کی سختیاں اور ظلم برداشت کیے۔ ظاہر ہے بچوں ایک دین ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کی نفی کر کے نئے دین کی باتیں اپنا لینا، نئے دین کو مان لینا، پرانے دین کے پیروکاروں کو تو کسی طرح بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ بھی اس میں بڑے تھے، جو طاقتور تھے اور جن کے پاس معاشی حالات ان کے بھی درست تھے، تو انہوں نے ہر قسم کی پھر سختیاں شروع کر دی اسلام لانے والوں پر، گویا وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ مٹا دینا چاہتے تھے نئے دین کو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاباش نے نبوت کے 13ویں سال، نبوت کا 13واں سال کون سا ہوا؟ جب پہلی وحی حضرت جبرائیل لے کر آتے ہیں غار حرا میں۔ اب غار حرا میں جو پہلی وحی جس وقت نازل ہوئی وہ نبوت کا پہلا سال ہے۔ شاباش، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا کون سی سورہ کی آیات تھیں؟ شاباش، سورہ الق کی ابتدائی آیات تھیں، اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ گویا پڑھنے کا درس تو پہلی ہی وحی سے مل گیا نا، تو گویا ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ایک عبادت میں مصروف ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی پڑھا رہا ہے آپ کو۔ تو نبوت کے 13ویں سال نبی پاک کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت بیٹا آسان عمل نہیں ہوتا، اپنا گھر بار، رشتے دار، مال متاع سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خاطر دوسرے شہر یا دوسرے علاقے کی طرف چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی پیش آئی، گویا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور وہاں پر مقصد تھا اسلامی ریاست کا قیام، تو گویا جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مکہ کے لوگوں میں پریشانی پھیل گئی کہ ان کو ہم نے یہاں سے تو نکال دیا ہے مگر یہ اپنے قدم جماتے جا رہے ہیں دوسرے شہر میں، تو انہوں نے کیا کیا، جنگ کا آغاز کر دیا۔ تو اسلام ہجرت کے 2 سال ہی بعد یعنی سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر لڑائی پیش آئی، جسے ہم غزوہ بدر بھی کہتے ہیں۔ اس لڑائی میں یہ 17 رمضان المبارک، اس لڑائی میں تقریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے۔ بیٹا یہ بھی بچوں آپ لوگ سمجھ لو کہ جب ہمارے مقابل کی تعداد زیادہ ہو اور ہماری تعداد کم ہے مسلمانوں کی، تو گویا کیا ہوتا ہے،
ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ہمارے پاس کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت۔ ہم نے کہا تھا نا، مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس لڑائی کا پورا ساز و سامان بھی نہیں تھا، نہ تیر تھے، نہ کمانیں تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ تلواریں تھیں۔ تو گویا یہی سامان ہوتا ہے لڑنے کے لیے۔ اب یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو بتایا کہ مکہ سے ہجرت کیے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے، اور زیادہ تر مال و متاع سب کا ہجرت کرنے والوں کا مکہ میں چھوٹ چکا تھا۔ تو مسلمانوں کی تو ویسے بھی حالت بری تھی، لیکن یہ مٹھی بھر مسلمان اللہ کی راہ میں ایسے جوش سے لڑے کہ انہیں ہتھیاروں یا تعداد کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ نہ ہتھیاروں کی کمی سے وہ پریشان ہوئے، نہ یہ سوچا کہ ہم ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے سے ہیں۔ ہاں، ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ موجزن تھا۔ شاباش، آپ بات سمجھ گئے جو اس کا عنوان ہے کہ اسلام کا بہادر بیٹا، یعنی اللہ کی راہ میں صرف جان دینی ہے، شہادت کا رتبہ پانا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان میدان جنگ میں آتا ہے تو اس نے یہی سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ ہاں، میں اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور یہی سوچ کے ساتھ ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یعنی ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بقا کی خاطر ہم اپنی سب سے قیمتی چیز، یعنی بیٹا آپ بچوں یہ سوچو کہ آپ جب جان پہ بناتی ہے تو انسان اپنی ساری مال و متاع دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہی اندازہ کیا نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز جان ہے، کیونکہ جان بیٹا اگر چلی جائے تو واپس بچوں نہیں آتی ہے۔ مال تو ہم پھر بھی کما لیں گے، مال پھر بھی حاصل کر لیں گے، اسباب بھی حاصل کر لیں گے، جائیداد بھی حاصل کر لیں گے، لیکن جان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ چلی گئی تو واپس نہیں آتی، اسی لیے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں ہم یہ سب سے قیمتی اور اہم چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگلے سال غزوہ احد۔ اب بچوں یہ کون سا سال ہو گیا؟ ہجرت کا کون سا سال ہوگا؟ تیسرا، کیونکہ ہم نے طے کیا تھا بدر سن 2 ہجری میں ہوئی اور غزوہ احد 3 ہجری میں۔ اور یہ کون سا سن ہجری چل رہا ہے؟ شاباش، 1442 سن ہجری اور سن عیسوی 2021 سن عیسوی ہے، اور موجودہ سن ہجری 1442 ہے۔ شاباش، یاد رکھیے گا۔ اگلے سال غزوہ احد میں یعنی سن 3 ہجری میں مسلمان غزوہ بدر کی طرح اس بے جگری سے لڑے، بے جگری سے یعنی بالکل کسی چیز کا خوف نہیں لڑے کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب ایک اتفاقی غلطی، کون سی غلطی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس غرض سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پہ پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکیں گے۔ ظاہر آگے سے تو لڑ رہے ہیں، غزوہ احد پہاڑ احد کے ساتھ ہی ہوا، تو اس میں کچھ بیٹا گھاٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو جو 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستہ ہوتا ہے، تو اس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنگ جیتنے کے بعد بھی یہ تھا کہ کہیں پیچھے سے وہ آ کر گھاٹیوں سے آ کر دوبارہ حملہ نہ کر دیں، تو وہاں پر 50 تیر انداز مقرر کیے جنگ کی حکمت عملی کے طور پر۔ تو لہٰذا کفار نے کیا کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب کفار واپس بھاگے، کیونکہ انہیں مسلمانوں نے پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا تھا، اور وہ دوبارہ
جنگ کو ہار گئے تھے اور واپس ہوئے شکست کی صورت میں، لیکن کفار واپس بھاگے تو تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بچوں، بہت بڑا پوری زندگی کا ایک سبق ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، احادیث پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کو ترک کیا تو شکست ہی ہمارا مقدر ہوگی، ناکامی ہی ہمارا مقدر ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں کی۔ تو ان کا خیال تھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے اور مال غنیمت سمیٹنے کا۔ مال غنیمت وہ سامان جو شکست خوردہ فوجی اپنا چھوڑ کر واپس بھاگتے ہیں تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو سمیٹنے کا وقت ہے، لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر، ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے وہ گھاٹی ہوتا ہے۔ اب اگر اسی راستے کو چوڑا کر کے بستی بنا دی جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ جی شاباش، یہ جو ہے وادی ہو جاتی ہے۔ تو گھاٹی پتلا سا صرف راستہ ہوتا ہے، لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جنگی حکمت عملی ناکام کر دی ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جگہیں چھوڑی تھیں۔ اس اچانک حملے سے افراتفری پھیل گئی۔ مزید غضب یہ ہوا کہ رسول پاک کی شہادت کی نعوذ باللہ خبر پھیل گئی۔ اس پر بعد مسلمانوں نے سوچا کہ اب لڑائی سے کیا حاصل، وہ اپنی اپنی تلواریں لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ادھر نبی پاک اپنے چند جانثاروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے۔ ان جانثار جو آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص، جن کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شاباش بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز تھے۔ ہم نے بچوں شروع میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے بہت ابتدائی عمر میں کیا حاصل کر لی تھی، تیر کو نشانے پر پھینکنے کا ان کا بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا انہیں، تو لہٰذا بہترین تیر انداز تھے، تو وہ تیر انداز کے ماہر تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش جہاں پہ تیر رکھے جاتے ہیں، وہ ایک مخصوص سا پاٹ ہوتا ہے یا برتن سا ہوتا ہے، تو وہ ترکش کہلاتا ہے۔ ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے سبحان اللہ، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یعنی بیٹا بچوں جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ الفاظ کس کے لیے استعمال کیے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم سے نہیں سنے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ شرف انہیں بخشا کہ ان کے لیے یہ الفاظ کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، بلکہ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں کہے۔ مطلب آدمی ایک سے کہتا ہے پھر دوسرے کو بھی کہتا ہے، تیسرے کو بھی کہتا ہے، تو دو تین لوگوں کا رتبہ برابر ہو گیا نا بچوں۔ لیکن یہاں ہم نے حضرت علی کا قول کیا پڑھا کہ میں نے سعد رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم سے نہیں سنے۔ یعنی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے درجات کا تعین کرتے ہیں یہ الفاظ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا کیا درجہ تھا، یعنی قرآن نے انہیں سابقون الاولون کہا، گویا ان کو بہت بڑا درجہ دیا، جنت کی بشارت دی زندگی میں ہی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ دشمن پلٹ کے حملہ کر رہا ہے، میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل چکی ہے، اب جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہی نہیں رہا تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اب ہم لڑ تو رہے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ ولولہ اور وہ جوش نہیں ہے، تو اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کس قدر اہم ہے اور ان کے درجات کا کس اعلیٰ درجات کا تعین کرتے ہیں۔ شاباش، آگے دیکھتے ہیں، ہجرت کے 10ویں سال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہ وہاں سے ہجری سال کا آغاز ہوا، اور ابھی ہم نے بچوں آپ کو بتایا کہ یہ کون سا سن ہجری ہے، 1442، اب 2021 میں 1442 ہے، اب یہ کون سے سن کی بات ہو رہی ہے، ہجرت کے 10ویں سال یعنی سن 10 ہجری، غزوہ بدر ہوا بچوں سن 2 ہجری، غزوہ احد ہوا سن 3 ہجری، اور اب بات ہو رہی ہے سن 10 ہجری کی، کہ ہجرت کے 10ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ کتنے حج کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں؟ شاباش، صرف ایک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو آخری حج تھا، اس کے بعد کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بیٹا وصال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، انتقال ہو جانا، دنیا چھوڑ جانا، تو تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی بے حد صدمہ ہوا، محبت کرتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ابتدائی میں جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں ان میں شامل تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو بیٹا ابتدا میں وہی لوگ ایمان لائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے جانتے تھے، جب جان لیا پہچان لیا تو پھر محبت تو خود بخود ہو گئی نا، تو جبھی تو ان پہ ایمان لائے، ان کا انکار نہیں کیا، تو گویا آپ کو صدمہ بے تحاشا ہوا کہ بے حد صدمہ پہنچا، آپ نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول پاک کے اسوہ حسنہ، یعنی جو کچھ طریقہ زندگی، اسوہ طریقہ حسنہ بہترین، یعنی رسول پاک کا جو بہترین طریقہ عمل تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اس پر عمل کرتے رہیں گے، یعنی اس کے علاوہ سنتوں اور احادیث کے علاوہ ان کی زندگی میں کسی اور کی رائے شامل نہیں ہوگی۔ اور بچوں آج تو یہ ہے کہ سنت کو زندہ کرنا کیا ہے، ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے برابر ہے، آسان راستہ نہیں ہوتا بچوں سنت پہ عمل کرنا اور احادیث پر اپنی زندگی کو ڈھال دینا، تو انہوں نے عہد کیا، کس سے، اپنے آپ سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین، بیٹا خلفائے راشدین وہ 4 خلیفہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے پیغام کو سنبھالا، جس میں سے ایک ہیں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو بچوں ان کا مجموعہ کہلاتا ہے خلفائے راشدین۔ خلفہ بچوں جمع ہے خلیفہ کی، ایک ہوگا تو ہم خلیفہ کہیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو بچوں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے خلفہ۔
خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اشاعت اسلام کے لیے کام کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ایک مخصوص علاقے تک دائرہ اسلام، ایک مخصوص علاقہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ اب اس کو مختلف اور علاقوں تک پہنچانے کا کام کس نے کیا؟ خلفائے راشدین اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگوں نے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا، یعنی جب اسلام کا دائرہ پھیلانا ہے تو پھر جنگیں بھی ہوئی، اور ان جنگوں میں آپ حضرت سعد بن نبی وقاص نے بھی حصہ لیا۔ اب سب سے زیادہ جو ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بچوں دائرہ اسلام کا علاقہ وسیع ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو، کن کو؟ حضرت سعد بن نبی وقاص کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار، سپاہیاں سالار جو سب سے آگے رہتا ہے، وہ جنگجو جو سب سے آگے رہتا ہے، وہ سپہ سالار جنگی حکمت عملی طے کرتا ہے، لوگوں کو مختلف انداز سے استعمال کرتا ہے، وہ سپہ سالار ہوتا ہے۔ تمام تر جنگ کا ذمہ دار ہم سپہ سالار کو کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے۔ اب حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ شاباش نے ایرانیوں کو شکست فاش دے کر کچھ ہی عرصے میں عراق فتح کر لیا۔ ہم نے پڑھا تھا نا خسرو پرویز کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے اس کو رقہ بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے رقہ چاک کر کے پھینک دیا۔ تو یعنی تذلیل کی اس رقعے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھیجا تھا۔ تو لہٰذا اس علاقے کو کس کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت سعد بن نبی وقاص نے حضرت عمر کے دور میں ان کو فتح کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ صرف جنگی صلاحیتوں سے بلکہ انتظامی صلاحیتوں سے بھی۔ اب کوفے کا گورنر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انتظامی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا، یعنی وہاں پر اپنا دارالحکومت بنایا، سارے علاقے کی مردم شماری کروائی۔ مردم شماری کروانی ہوتی ہے بیٹا کہ لوگ اس علاقے میں کتنے لوگ موجود ہیں، ان کے مستقل باشندے کتنے لوگ ہیں، وہ اگر گن لیے جائیں تو وہ مردم شماری کہلاتی ہے۔ زمین کی پیمائش کرائی، یعنی کتنا علاقہ ہے، چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا، بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، یعنی لوگوں کے فائدے کے کام۔ پل ہے، راستے چھوٹے ہو جائیں گے، مسافر خانے ہیں، لوگوں کو راستے میں سہولت مل جائے گی، مدرسے۔ بچوں ہم نے کہا تھا نا پہلی حدیث کا لفظ ہی اقرا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ مدرسے میں کیا کام ہوتا ہے بیٹا؟ تعلیم کا عمل ہوتا ہے۔ گویا مدرسوں کو اسلام میں اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ہمارے نبی پہ پہلی وحی کا جب نزول ہوا تو اس کے الفاظ ہی سورہ علق کے یہی ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ اب ظاہر ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو بیٹا وظائف کہتے ہیں۔ تو وہ مقرر کر دیے کہ ہر مہینے ان کو ایک مخصوص رقم ملتی رہے گی۔ فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام کیا، یعنی فوجیوں کو ہر مہینے ایک معقول رقم بھی دیا جائے گا اور آنے جانے کا ان کا انتظام
हुकूमत के जिम्मे होगा, यानी रसद का आला इंतजाम हुकूमत के जिम्मे होगा। मुख्तसर अरसे में हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली का दौर दौरा हो गया। बच्चों, जब आवाम मुतमईन होती है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना अमन और खुशहाली और अमन ना आए। जब आवाम मुतमईन हो गए, उनके लिए पुल भी बन गए, मुसाफिर खाने भी बन गए, खेतों को पानी देने का भी उम्दा निज़ाम हो गया, छोटी छोटी नहरें भी बन चुकी हैं, हुनरमंदों के वजीफे भी मुकर्रर हैं, फौजियों की तनख्वाह भी है और उनके आने जाने का इंतज़ाम भी है, तो गोया वहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शाबाश। हजरत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु 26 हिजरी में, यानी हिजरत के 26 साल बाद 26 हिजरी में कूफा की गवर्नरी से फारिग हुए और मुल्क की सियासत से बिल्कुल अलग थलग होकर मदीने की एक वादी अकीक में, अब हमने कहा था ना घाटी क्या है, दो पहाड़ों के दरमियानी रास्ते को घाटी कहेंगे, और वादी क्या है, अब पहाड़ के नीचे अगर आबादी हो जाए और छोटे से गांव की सूरत में लोग रहने लगे, उसको वादी कहते हैं। तो मदीने की एक वादी अकीक है जिसमें पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे। बुढ़ापे की वजह से वो रोज बरोज कमजोर होते गए, यहाँ तक कि उनकी बीनाई यानी देखने की सलाहियत यानी नजर आना, तो उनका नजर आना कम हो गया, यानी बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देने लगा। तो 55 हिजरी, अब हमने पढ़ा सन 2 हिजरी, हिजरी हमने कई जगह पढ़ी ना। 2 हिजरी में गज़वा बदर, 3 हिजरी में गज़वा उहद, 10 हिजरी में आखिरी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, और 26 हिजरी में कूफा की गवर्नरी से आप फारिग हो गए, यानी उसको तर्क कर दी और एक बिल्कुल आम इंसान की तरह जिंदगी का आगाज कर दिया। और ये 55 हिजरी का जिक्र है कि 55 हिजरी में उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा, वफात से पहले वसीयत, यानी हम आगे का यानी हम इंतकाल के बाद हमारे पास जो कुछ है हम वो किसी को अगर तकसीम करना चाहें तो उसको वसीयत कहते हैं। वफात से पहले वसीयत की कि बदर की लड़ाई में जो ऊनी कपड़े पहने हुए थे उसी में लपेटकर उन्हें दफन किया जाए, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। उसके बाद आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात में हर तरफ कोहराम मच गया, यानी लोग उनसे मोहब्बत करते थे तो क्या हुआ, रोने लगे। उस वक्त उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा हयात थी, यानी जिंदा थी। उन्होंने ख्वाहिश की कि रसूल पाक पर जान छिड़कने वाले सहाबी का जनाजा मस्जिद नबवी में लाया जाए ताकि वो भी हुजरों में जनाजे की नमाज पढ़ सके, यानी लोगों में वो कितने मकबूल थे। मदीने के हाकिम मरवान बिन हकम ने उम्मत की माओ के हुजरों के सामने जनाजे की नमाज पढ़ाई और इस्लाम के बहादुर बेटे को जन्नतुल बकी में दफन कर किया गया। ये बेटा जन्नतुल बकी मदीने में कब्रिस्तान है जी। अब आ जाइए, अल्फाज मायने आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं बच्चों, देख लीजिए। हम ये देख चुके हैं, मुअज़्ज़िज़, इज्जतदार, हुनरमंद, कारीगर, बेजिगरी। बेटा बे जो है बतौर साबका आता है और हुनरमंद में बेटा मंद बतौर लाहिका इस्तेमाल होता है। ये दोनों क्या है, मुरक्कब अल्फाज हैं। बेजिगरी बहादुरी, दिलेरी, गजब, जुल्म, ज्यादती। सिपा सालार ये भी मुरक्कब लफ्ज है जिसके मायने हैं फौज का सरबराह। नसब खानदान का सिलसिला, जैसे हमने बताया था ना, आप फिर आपके वालिद, आपके दादा, दादा के वालिद, फिर उनके वालिद, तो ये कहते हैं आबा व अजदाद, एक शजरा नसब। रसद खुराक या राशन, तीर अंदाज तीर चलाने वाला, जानिसार जान कुर्बान करने वाला, निसार कर देने वाला। वसीयत किसी बात की हिदायत करना, क्या हिदायत की थी कि मुझे जो बदर के मुकाबले में मैंने ऊनी कपड़े पहने हुए थे उन्हीं में मुझे दफन किया जाए। शाबाश। कोहराम मचना, शोर मच जाना,
واویلا کرنا، افراتفری، ہلچل، پریشانی یعنی سکون نہ ہونا، صدمہ، رنج و غم، گجرا جس مسجد کے ساتھ متصل چھوٹا سا کمرہ جو رہائش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، معجزن ٹھاٹھے مارنے والا۔ اب آپ کے اسکرین پہ بیٹا سوال جواب آ رہے ہیں۔ غزوہ بدر کب ہوا اور اس میں کافروں اور مسلمانوں مجاہدین کی تعداد کیا تھی؟ بیٹا ہم سبق بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوال جواب کے لیے ایک ہدایت بہت ضروری ہے بچوں۔ اب آپ کلاس ششم میں آ گئے ہیں، آپ کی ترقی ہو گئی، آپ سیکنڈری اسکول میں داخل ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ نے سوال میں ہیڈنگ ضرور ڈالنی ہے۔ سوال لکھیں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے اور جواب لکھیں گے۔ بچوں یہ اب ہیڈنگ کہاں سے آئے گی؟ ہم سوال میں سے نکالیں گے، یعنی آپ اس کی غزوہ بدر کب ہوا اور اس میں کافروں مسلمان مجاہدین کی تعداد کیا تھی، اس کی ہیڈنگ نکالیں گے غزوہ بدر اور تعداد۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا، اس میں کافر 1000 میں تھے اور مسلمان مجاہدین 313 تھے۔ اب غزوہ احد میں اتفاقی غلطی کیا ہوئی؟ اب اس کی ہیڈنگ نکالیے۔ ہم نے کہا جواب ہم شروع ہی نہیں کریں گے لکھنا جب تک کہ ہم ہیڈنگ نہ ڈال لیں، تو اس کے کیا ہوگی؟ اتفاقی غلطی۔ کیا غلطی ہوئی تھی کہ ان تیر اندازوں نے جو 50 تیر انداز ایک گھاٹی میں مقرر کیے تھے کہ دشمن ممکن ہے پیچھے سے حملہ کر دے تو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے، اب دشمن کو شکست ہو گئی، وہ واپس پلٹ گیا، مال غنیمت کے اس میں وہ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو بچوں اس طرح سے آپ کو مختلف سوالات کرنے ہیں۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے کیا فرمایا تھا؟ ہم نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی۔ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا وصیت کی تھی؟ کیا وصیت کی تھی بچوں؟ اس کی ہیڈنگ آئے گی وصیت۔ اور وصیت کیا کی تھی کہ وہ میرا اونی لباس جو جس میں غزوہ بدر میں نے شرکت کی تھی وہ میرے جسم پر ہو جب مجھے قبر میں دفن کیا جائے، اور آپ جنت البقیع میں دفن ہے جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اب آ جائیے، اس طرح سے آپ سارے سوالات کر لیجئے گا۔ اب آ جائیے، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے خالی جگہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہم نے پڑھا بنو زہرہ سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام قبول کرنے والوں سے میں پہل کرنے والوں کو السابقون الاولون، یعنی قرآن میں بچوں جس کا ذکر آ گیا اس کی تو درجات کی بات ہی الگ ہے۔ یعنی قرآن میں میں نے نہیں لکھا، آپ نے نہیں لکھا، کسی نبی نے نہیں لکھا، کسی ولی نے نہیں لکھا، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کا جو بھی ہم ذکر پڑھیں آپ ایمان لے آئیے کہ یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو ہمارے تک پہنچے نبی کریم کے ذریعے۔ ہجرت کے کتنے سال کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی تھی؟ 2 سال کے بعد۔ احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حوالے سے کیا خبر پھیلی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا نا، شاباش، شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس جگہ کو بنایا تھا؟ شاباش، مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں؟ 55 ہجری میں۔ شاباش۔ حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے کا کیا بنایا تھا؟ صرف سپاہی تو نہیں بنایا تھا نا، سپہ سالار بنایا تھا۔ شاباش آپ سب کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آپ نے تفصیل سے جانا اور پڑھا، اور اب اس کے سوال جواب اور خالی جگہ بہت آسان ہو گئے آپ کے لیے۔ آپ گھر پہ کریں گے، اور گھر پہ کاپی کو کس طرح استعمال کریں گے اس کے بارے میں تفصیل سے کل بتایا جا چکا ہے۔ پلاسٹک کور کرنا ہے، نام لکھنا ہے، میقات اول بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک سر وقت بنانا ہے، سبق کا نام لکھنا ہے۔ شاباش، بہت شکریہ جی۔ امید ہے کہ آپ سب نے بہت اچھی طرح سے حضرت
سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جانا جو کہ اسلام کے بہادر بیٹے تھے، یعنی بہادر اس لحاظ سے کہ ان کی پوری زندگی کے بارے میں جب ہم نے پڑھا، اور غزوہ احد کے بارے میں جب ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے انہیں خود تیر نکال کے دیے تھے۔ جی جی کاپی میں کرنا ہے، فل ان دی بلینکس بھی اور سوال جواب بھی، اور باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ بیچ میں ہیڈنگ ڈالیں گے صفحے کے۔